انسان کے اندر رکھی ہیں وہ نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ پہاڑوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب انسان اپنی حیثیت کو پہچانے، انسان اپنی شخصیت کو پہچانے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ 1.5 میٹر کا اونچا انسان ہے، اس کی رفعت آسمان سے زیادہ بلند ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ 2 فٹ کے اندر جگہ لے رہا ہے، اس کی وسعت زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر 60-70 کلو کا وزن ہے، بلکہ یہ پہاڑوں سے زیادہ سنگین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت جس انسان کو پہچانوا رہی ہے وہ اور ہے، ہم جس انسان کو پہچان رہے ہیں وہ اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ وہ انسان کا وہ تعارف، انسان کی وہ منزلت اور وہ اس کی ڈیفینیشن، وہ اس کا مقام جو قدرت پہچانوانا چاہتی ہے وہ اور ہے۔ اور ہم نے جس انسان کو اور اس کی جن صفات کو سمجھا ہے وہ اور ہے۔ اور اب یہاں پر ذرا سی بحث سنگین ہوگی، لیکن میں اس کو آسان لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ وہ انسان کہ جس کا تعارف قدرت نے کرایا ہے وہ اور ہے، اور وہ انسان جسے ہم انسان سمجھتے ہیں وہ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور انسان ہے جو اس عالم میں نہیں پایا جاتا، کہیں اور ہے کہ جس نے اس امانت کو اٹھایا ہے، نہ۔ چونکہ ظہور قرآن حجت ہے۔ آج علماء اور مفسرین اس بات پر گواہ ہیں کہ قرآن کا جو ظاہر ہے وہ حجت ہے۔ قرآن نے انہی لفظوں میں گفتگو کی ہے جو لفظ عرب میں استعمال ہو رہے تھے، آسمان سے الفاظ لے کر کے قرآن نہیں نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کا جو ظاہر ہے وہ آج بھی حجت ہے، اور کل بھی حجت تھا، اور کل بھی حجت رہے گا۔ تو جب ظہور قرآن حجت ہے تو ظہور نے کے وجہ سے لفظ انسان انہی پر صادق آ رہا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ بھی انسان کی فہرست میں ہیں، ہم بھی انسان کی فہرست میں ہیں۔ یہ انسان ہی ہیں کہ جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اٹھا لیا ہے اس وزن کو۔ توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور الگ سے انسان ہے کہ جس نے اس وزن کو اٹھایا ہے، یہی انسان ہیں جنہوں نے امانت کے وزن کو تحمل کیا ہے۔ تو جب یہی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قدرت پہچانوا رہی ہے وہ اور ہے، جو ہم پہچان رہے ہیں وہ اور ہے۔ توجہ کیجئے گا، پھر کس کا مطلب کیا ہے کہ جو قدرت پہچانوا رہی ہے وہ اور ہے، جو ہم پہچان رہے ہیں وہ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں کچھ ایسی صلاحیتیں موجود ہیں، انسان میں کچھ ایسے صفات موجود ہیں کہ جو ہماری نظروں سے نہیں دکھ رہی ہیں، لیکن قدرت ان صفات کو دیکھ رہی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، کچھ ایسی چیزیں ضرور ہونا چاہیے کہ جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن پروردگار ان صفات کو دیکھ رہا ہے۔ اور ان جملوں کے ذریعے سے، توجہ کیجئے گا، ان جملوں کے ذریعے سے، ان آیات قرآنی کے ذریعے سے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنی احادیث کے ذریعے سے انسان کو اس کی ان صفات پر متوجہ کیا ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ خود متوجہ نہیں ہے۔ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن انسان خود متوجہ نہیں ہے، یہ روایات اور آیات اس بات کی علامت ہیں کہ انسان تو اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے وہ اور ہے، اور قدرت نے تجھے جو بنایا ہے وہ اور ہے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ زمین اور آسمان اور یہ فلک و ملک و بشر، یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کی اہمیت تک پہنچ سکے۔ اور ایک مختلف آیات قرآن مجید کی میں نے سال گزشتہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا ہے پوری کائنات میں۔ تاج کرامت انسان کے سر پر رکھا گیا ہے، دوسری کسی مخلوق کے سر پر نہیں۔ ایک آیت نے کہا هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ یہ وہ مقامات انسانی ہیں کہ جن کو قرآن مجید ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ انسان بس یہی جو چل رہا ہے یہ ہے، یہ تم اس کی ظاہری سی صفت دیکھ رہے ہو، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اور اس پر کل گفتگو ذرا سی اور آگے بڑھے گی، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ انسان وہ ہے جس کے سر پر تاج کرامت رکھا گیا،
جس کو بزرگ و برتر مخلوقات عالم بنایا گیا، انسان کی سب سے زیادہ اہمیت کے لیے اور اس کی بلندی اور اس کے وقار کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی محبوب ترین مخلوقات کو جب اس کائنات میں بھیجا ہے تو انسان کی صورت میں بھیجا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جناب انسان کی اس صفت کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے یہی بہت ہے، صرف سوچنے کی بات ہے، یہ بہت ہے کہ کائنات عالم امکان کی، اب ان جملوں کی وضاحت نہیں کر سکتا، عالم امکان کی محبوب ترین شخصیتیں جو پروردگار کے پاس تھیں، ان کو جب مالک نے اس دنیا میں بھیجا تو انسان کی صورت میں بھیجا۔ اگر انسان سے بہتر کوئی دوسری مخلوق ہوتی کارخانہ قدرت میں تو پروردگار ان صورتوں میں ان مخلوقات کو بھیجتا۔ انسان کی صورت میں بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ سب سے اہم مخلوق کا نام انسان ہے، کہ جس کے سر پر پروردگار عالم نے تاج کرامت رکھا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی وہ ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ مقام خلافت الہیہ انسان کے پاس ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، ہم خالی ٹیپ ریکارڈ کے طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اہل ہیں جو ان الفاظ کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ مقام خلافت الہیہ کے معنی کیا ہیں، کہ پروردگار نے مقام خلافت انسان کے حوالے کیا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض۔ اگر یہاں تک بات آ گئی تو اب دو لفظیں کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں کچھ ایسی جہت اور کوئی ایسی سمت ہونی چاہیے کہ جس سے ہم بے خبر ہیں اور وہ ہمیں باخبر کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسان یہی ہے کہ جو کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تولید نسل، بچے اولاد اور مر گیا، ختم ہو گیا۔ کہا نہیں، یہ تو نہیں ہے۔ اگر انسان یہی ہوتا ہے تو پھر انسان و حیوان میں فرق کیا ہے؟ اگر انسان کو انہی چیزوں میں خلاصہ کر دیا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان بھی اس دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، اڑتا ہے، بیٹھتا ہے، تولید نسل کرتا ہے، اولاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور بعض چیزوں میں تو انسان سے بہتر عمل کرتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کہ بعض چیزوں میں انسان سے بہتر عمل کرتا ہے اور اس کے پاس وہ قوت ادراک ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں، مثلا زلزلہ ہے، جانور محسوس کر لیتا ہے، آنے سے پہلے انسان نہیں محسوس کر پاتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان بارش ہونا ہے انسان محسوس نہیں کر پاتا، لیکن جانور اس سے پہلے محسوس کر لیتا ہے۔ آپ کے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں، میں زیادہ بیان کرنا نہیں چاہتا، کہ جہاں پر جانور پہلے حس کر لیتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس کے اندر وہ سینسٹیو چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جو اس کی بنیاد پر وہ حس کر لیتا ہے، انسان میں نہیں رکھی گئی، تاکہ تم اپنے ذریعے سے ان تک پہنچو۔ کاش بات آگے ہو جائے، اپنے ذریعے سے ان تک پہنچو۔ ہم وہاں یہ چیز دے رہے ہیں جو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تم پہنچ سکتے ہو تو ہم تمہیں وہ چیزیں دیں گے نہیں، بلکہ تم خود پہنچو۔ اور آپ اگر ذرا سی مثال بالکل سامنے دیکھنا چاہیں تو ساری چیزیں پانی میں خود بخود تیرتی ہیں سوائے انسان کے۔ کسی بھی حیوان کو آپ پانی میں ڈالیں فوراً تیر کے ادھر نکل جائے گا، لیکن انسان یہ کام نہیں کر پاتا، کیونکہ اس میں خود سیکھنے کی طاقت موجود ہے۔ جہاں سیکھنے کی طاقت ہے وہاں قدرت نے دیا نہیں ہے، سیکھو۔ اور جہاں تو جہاں یہ صلاحیت موجود تھی کہ تم سیکھ تک سکتے ہو وہاں سیکھو، اور جہاں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، امپرومنٹ جہاں ڈیولپمنٹ نہیں پایا جاتا، وہاں ہم دے کے بھیج رہے ہیں۔
وہاں ہم نے خود رکھ دیا ہے. اب اسی جگہ پر جملہ یاد آ رہا ہے, جلدی سے جملہ کہہ دوں بریکٹ میں بات آگے بڑھ جائے. اسی لیے ائمہ معصوم پیغمبر کی صفت میں قرآن مجید نے ایک لفظ کہا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اس کی وضاحت میں اور بعد میں عرض کروں گا آج ترجمے کی حد تک, کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پیغمبر اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں وہ سکھائیں جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ پیغمبر کے بعثت میں سے ایک مقصد قرآن مجید نے بیان کیا ہے. میں ایک لفظ کہوں گا, باقی تفصیل بعد میں, کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, یہ تمہیں اس چیز کی تعلیم دینے آئے ہیں جس کو تم جان ہی نہیں سکتے تھے ابھی نہ کبھی. ایسا نہیں ہے کہ ابھی تم نہیں سیکھ سکتے ہو, بڑھ جاؤ تو سمجھ جاؤ گے, نہیں نہیں, یہ وہ سکھانے آئے ہیں جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے. یہ تمہیں وہ سکھانے آئے ہیں جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے. یہ تمہیں سونا بنانا نہیں سکھائیں گے, تم خود سیکھ لو گے. یہ تمہیں بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں جس کو بنانا نہیں سکھائیں گے, تم خود سیکھ لو گے. یہ مشینری بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں, تم خود جان لو گے. یہ ٹیکنالوجی پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں, تم خود سمجھ لو گے. یہ میڈیکل سائنس تم کو نہیں پڑھائیں گے, تم خود سمجھ لو گے. کمپیوٹر تم خود بنا لو گے, چاند تک خود بھی پہنچنے کی کوشش کرو گے. یہ ساری باتیں تم کر لو گے, یہ نہیں بتائیں گے. یہ وہ بتائیں گے جسے تم کر ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ توجہ کریں اس جملے پر تو اسی سے بات آگے بڑھ رہی ہے. واپس آگے اپنے موضوع پھر, کہ آج تک زمانہ ساری ترقیاں کر کے اس منزل تک نہیں پہنچا جس جگہ سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا. توجہ کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. آج ساری ترقیاں ہونے کے باوجود انسان اس منزل کو نہیں چھو سکا جہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا. تعلیم کا انجام تو بہت پرے ہے, ابھی وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں سے تعلیم شروع کی تھی محمد اور آل محمد علیہ السلام نے. ابھی اس کے آخری مراحل تو انسان کے بس کے نہیں ہیں. یہ تمہیں کیا کرنے کے لیے کہ وہ پڑھانے ہیں جو تم سیکھ ہی نہیں سکتے, اور بہت سی چیزیں سلسلے میں. اب یہاں پر ذرا سا غور کیجئے کہ وہ انسان جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اور ہے, وہ انسان جو وہ سمجھا رہے ہیں وہ اور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں دو سمتیں ہونا چاہیے, کہ جہاں ایک سمت پر ہماری نظر ہے اور دوسری سمت پر ان کی نظر ہے. اگر یہ دو سمتیں فرق نہ کرے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب وہ کون سی دو سمتیں ہیں؟ وہ دو سمتیں یہ ہیں جو انسان میں سامنے نظر آتی ہیں, کہ ایک انسان کا مادی اور جسمانی رخ ہے, اور دوسرا انسان کا معنوی اور روحانی رخ ہے. آج تک دنیا جتنا بھی بڑھی ہے وہ جسمانی رخ سے آگے نہیں بڑھ سکی. کوئی بھی ترقی کا میدان ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے جسمانی رخ سے آگے بڑھ گیا. اس پر تفصیل بہت ہے, لیکن کہاں تک, صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی جسمانی رخ سے آگے نہیں بڑھ سکا. کوئی ایسا آلہ بنا ہے آج تک کہ اگر کوئی روح میں مشکل ہوتی ہے یہ لگا دیجئے, یہ آلہ, اس سے روح اچھی ہو جائے گی. کوئی گولی, کوئی کیپسول, کوئی ٹیبلٹ, کوئی ایسی چیز, کوئی انجیکشن, کچھ ہے, اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو بھی ہے سب جسم کے لیے. اور عالم تو یہ ہے کہ جسمانی تحقیقات پر بھی جب کوئی انسان تحقیق کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجہولات بہت ہیں, معلومات کم ہیں. جتنا ابھی ہم نے اس کو سمجھا ہے وہ بہت کم ہے, جو باقی ہے وہ بہت زیادہ ہے. جتنا سمجھتا چلا جاتا ہے اتنی پیچیدگیاں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ جسمانی پیکر ہے, اور روحانی پیکر پہ تو انسان متوجہ ہے ہی نہیں. اور ائمہ کی تعلیمات شروع ہوئی ہیں روحانی پیکر سے. توجہ کر رہے ہیں, صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد.
تعلیمات امام معصومین، تعلیمات جناب پیغمبر علیہ اعلیٰ التحیت والکرم، یہ تعلیمات شروع ہوئی ہے روحانی پیکر سے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکی